جنت کو چھوڑ کے نہیں کیا مولا جنت حسین کے سارے ازادار جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں پروردگار انہیں سلامت رکھے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ بھی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ فطرتی طور پہ ہمارے دل میں کربلا کی محبت ہے کہ ہم کربلا جائیں۔ اکثر لوگ جاتے تھے کربلا، اس زمانے میں بھی کربلا جاتے تھے۔ ہمارے یہاں جیسا میں نے بتایا جنت کی لالچ سے تو اکثر لوگ کربلا جاتے تھے۔ تو ایک تو امام حسین نے چاہے تو آگا مسلسل کربلا جاتا تھا۔ احساس کرو خدا کی قسم جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس سے منزلت تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ آپ کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو۔ وہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک شخص تھا راستے میں اس سے کہتا تھا مسلسل جب وہ جائے کہ تم حسین کی زیارت کے لیے علی کی زیارت کے لیے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ وہ مخالف تھا، وہ مخالفت کرتا تھا، اس کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہ سنتا تھا بیچارہ اور مسلسل چلا جاتا تھا۔ یہ اصول تھا ہر سال جائے، وہ راستے میں اس کا گھر ملے اور راستے میں گھر ملے، وہ مولا علی تو مولا حسین کو برا بھلا کہتا تھا، تنقید کرتا تھا، ان کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ تو ایک دن جب وہ ایک سال کربلا جا رہا تھا، نجف جا رہا تھا، تو اس نے اس شخص سے کہا کہ جب بھی میں جاتا ہوں تو مجھے دیکھ کے میرے مولا کے بارے میں اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، یہ بتاؤ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ تیرا من میری مرضی کرو تو مخالف کرو تو دشمن۔ اور سنو، اگر تمہارے مولا یقیناً اس منزل پر فائز ہے، موجز نما ہے، تو آج تک آپ کے مولا نے میرا کچھ بگاڑا کیا؟ آج تک کوئی تکلیف پہنچائی؟ جاؤ اپنے مولا سے کہہ دینا کہ میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا مخالف ہوں، جو چاہے میرا بیٹا برداشت لینا ہے تو ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اشک آیا۔ یہ گیا مولا کی گری پکڑ کے رونے لگا، رات بھر رویا اور رو کے کہتا ہے آقا میرے مولا آج جب میں آ رہا تھا اس نے یہی کہا تھا، یہی اس نے کہا تھا کہ اے کاش اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ بس مولا بات لیا اور مولا نے اسے کچھ چیزیں بتائی۔ اب جب جانے واپس پلٹ گئے تو اس سے وہ بات کہنا، یہ واپس پلٹا، وہ راستے میں ملا، جیسے راستے میں ملا تو اس نے پوچھا کیا ہوا ہے کربلا سے؟ مولا سے بات کی آپ کے؟ مولا نے میرا کیا کر لیا، کیا چیز میری بگاڑ لی؟ بس اس نے بیان کیا، اس نے کہا میں گیا تھا اور میں نے مولا سے پوچھا تھا تو میرے مولا نے فرمایا ایک دن تو جنگل جا رہا تھا اور جنگل میں تو بڑا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جسم سے روح نکل گئی، ایسے عالم میں تو بہت تڑپ رہا تھا، چلتے چلتے تو حالت ہوئی کہ کمزور ہو گیا، ناکامہ ہوا، دور سے ایک نہر دکھائی، جب تو وہاں پہنچا اور تم نے پانی پینا چاہا، کس وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا؟ مولا نے بیان کیا کس وجہ سے تجھے میں نے معاف کر دیا، تو میرا مخالف تھا، تو میرا دشمن تھا۔ اب وہ شخص پورا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جنگل میں جب تم پیاسا تھا تو تم نے دیکھا ایک نہر ہے، وہاں پر قریب گیا، پر جیسے ہی تم نے پانی اٹھایا اور پانی اٹھایا تو تیرے ذہن میں تصور آیا کہ میں چند لمحوں کی پیاس برداشت نہ کر پایا، اللہ جانے حسین کے بچوں نے پیاس کیسے ہوتا۔ بس مولا نے فرمایا اے شخص جا کے اس سے کہہ دینا، اس لیے کہ اس نے میرے بچوں کی پیاس کا احساس کیا تھا، اسی لیے اس کے گناہ کو ہم نے معاف کر دیا، اس لیے اس کے گناہ کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کس کا مسائل سننے کے لیے بیٹھے؟ اکبر کا مسائل۔ اگر میرے ساتھ ہو کے خدا کی قسم ہر جوان سے کہوں گا کہ احساس کرنا، یہاں پر والدین بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی علی اکبر پہ رویا کرو نا تو اپنے بچوں کو تصور میں لیا کرو۔ ہر انسان جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے صاحب اولاد ہے، خدا کی قسم ذرا احساس کرنا کہ علی اکبر جیسا بیٹا ہو اور حسین نے جب کربلا میں قربان کیا ہوگا تو اللہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ جس وقت علی اکبر کی ولادت ہوئی نا، ماتم دارو اللہ تمہیں سلامت رکھے، اکبر کی جب ولادت ہوئی نا، حسین نے دیکھا، فرمایا جیسے میں نے دعا کی تھی
کی نانا کی جدائی کے بعد میں کہتا تھا اے پروردگار مجھے کیسا بیٹا دے دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو، مجھے نانا کی بڑی یاد آتی ہے۔ پروردگار تجھے لاکھ لاکھ شکریہ، تو نے نانا جیسا بیٹا دیا جو خلق میں، صورت میں، سیرت میں میرے نانا جیسا ہے۔ اللہ اللہ، جو خلق میں، سیرت میں میرے نانا جیسا ہے۔ یہ عزاداروں یہ روایت بیان کرتی ہے، ایک شخص تھا وہ آیا، وہ رسول اللہ سے ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ دنیا سے جا چکی ہے، لیکن خدا نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو صورت میں، سیرت میں محمد جیسا ہے، رسول جیسا ہے۔ اس نے کہا چلو مشتاق کو زیارت کرا دو۔ جب زیارت کرنے کے لیے آیا اس نے اکبر کے حسن کو دیکھا، نورانی چہرے کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے آقا حسین اتنی دعا کر دو کہ مجھے اللہ اکبر جیسا ایک بیٹا دے دے۔ اللہ اللہ، اکبر جیسا ایک بیٹا دے دے۔ مولا نے عجب جملہ کہا، یہ بتا اگر خدا نے تجھے بیٹا دے دیا اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو کیا تو برداشت کر پائے گا؟ کیا تو برداشت کر پائے گا؟ اس نے کہا میں مر جاؤں لیکن میں اپنے بچے کے پاؤں میں کانٹوں کو چبھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بس حسین نے عجیب جملہ کہا، ارے اکبر کے سینے سے کربلا کے میدان میں مجھے نیزے کی نہیں کھینچنا ہے۔ عباس نے علی اکبر کو سکھائے، عباس نے علی اکبر کو جنگ کے حکم سکھائے تھے۔ جانتے ہو عباس اکبر کا کتنا احترام کرتے تھے؟ عباس اکبر کا احترام کیسے کرتے تھے؟ راوی کہتا ہے جب بھی عباس و اکبر بازار میں نکلتے تھے عباس سر کو جھکا کے چلتے تھے، عباس سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ چچا ہے وہ بھتیجا ہے لیکن آپ سر کو جھکا کے کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں میرا اکبر صورت میں رسول جیسا ہے، سیرت میں رسول جیسا ہے، مجھ سے گوارا نہیں کہ اکبر کے سامنے ماتا 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اکبر کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو زینب نے مسئلہ لے بھیا علی اکبر کو میرے حوالے کر دو، بھیا اکبر کو میں پالوں گی، اے بھیا اکبر کو میرے حوالے کر دو۔ زینب نے 18 برس علی اکبر کو، 18 برس علی اکبر کو، جب زینب مسلسل یہ مسائل سنتی تو ایک دن بھیا سے پوچھا اے بھیا اتنا بتا دو کہ ابراہیم کے مصائب میں اور آپ کے مصائب میں کیا مناسبت ہے؟ حسین نے فرمایا زینب برداشت نہ کر پاؤ گی، اے بہن زینب ولیہ مقام، ارے ابراہیم امتحان دیتے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے تھے، لیکن اے میری بہن زینب کربلا کے دست میں، صحرا میں، بیاباں میں نوجوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے نیزے کی نہیں کھینچوں گا۔ اللہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے گا۔ اے بہن زینب، اے بہن زینب علی اکبر کے سینے سے نیزے کی نہیں کھینچوں گا۔ بھیا اتنا بتا دو آپ کے مصائب میں یحییٰ کے مصائب میں کیا مناسبت ہے؟ فرمایا یحییٰ جب دنیا سے گئے نا مصیبتیں جھیلی، صعوبتیں جھیلی، لیکن ان کو غسل و کفن دیا گیا، لیکن اے زینب اے میری بہن کربلا کے دست میں میرا لاشا بے گوڑ و کفن پڑا ہوگا۔ بس تیسرا جملہ سن لو، قیامت کا جملہ ہے اللہ کی قسم، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آرزوؤں کو پوری فرمائے۔ قیامت کا جملہ فرمایا بھیا اتنا بتا دو ادریس کے مصائب میں آپ کے مصائب میں کیا مناسبت ہے؟ حسین نے فرمایا زینب سن نہ سکو گی۔ زینب عجب قیامت کا جملہ ہے، اے زینب ادریس جب دنیا سے گئے تو ان کی ماں بہنوں کو ننگے سر نہیں پھرایا گیا، لیکن زینب میری غربت میری مظلومیت کا غلط ہوگا کہ تم ننگے سر پھرائے گا۔
آپ ذرا احساس کر کے دیکھیں خدا نے تمہاری دعاؤں سے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، ابھی 1 سال 10 دن ہو گئے نا، اکثر یاد آتی ہے کہ جاؤں گا اپنے بیٹے سے ملوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے حسین نے اکبر کو کیسے قربان کیا ہوگا، اللہ جانے کیسے حسین نے اکبر کو قربان کیا ہوگا۔ اکبر سے حسین کتنی محبت کرتے تھے پتا ہے؟ تو جملہ سن لو، اکثر بی بی لیلا دیکھتی تھی کہ علی اکبر کے جھولے پہ کوئی سایہ ہے، اکبر کے جھولے پہ سایہ دیکھ کر پوچھتی تھی کون ہے جو میرے اکبر کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ حسین فرماتے تھے اے لیلا ذرا آہستہ سے بولو میں حسین ہوں، اے لیلا مجھے اکبر کی محبت، لیلا مجھے اکبر کی محبت چھوڑنے نہیں دیتی۔ اللہ سلامت رہو، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ لیلا اکبر کی محبت مجھے چھوڑنے نہیں دیتی۔ تمہارے یہاں بیٹے ہوتے نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اکثر بات کی عادت ہوتی ہے راتوں میں اٹھ کے اپنے بچے کی معصوم شکل ہوتی ہے، راتوں میں اٹھ کے اپنے بچے معصوم کی شکل دیکھتا ہے۔ اللہ جانے حسین کو اکبر سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ ایک روز حسین نے دیکھا کہ علی اکبر خواب سے چونکی، بیٹا اکبر کیا بات ہے؟ گریہ کرنے لگے، میرے ہاتھ خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا ہے کہ چاروں طرف خون کا دریا بہ رہا ہے، اے میرے بابا آپ اکیلے ہو، آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بیٹا اکبر تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ اچانک آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ اے اکبر بیٹا تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کمر خمیدہ ہو گئی۔ میرے لال پھر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے نور چلا گیا۔ زندہ رہو، زندہ رہو۔ اے بیٹا اکبر تم نے خواب اور کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا داہنا بازو کٹا، بابا میں نے دیکھا آپ کا بایاں بازو کٹا۔ بس علی اکبر کو حسین نے اٹھایا، خیمے کے باہر لے آئے۔ میرے یار کربلا میں میری کمر اس وقت خمیدہ ہو جائے گی جس وقت تیرا چچا شان گدا کے دریا میں ہو۔ بابا یہ داہنا بازو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر بتاؤ۔ اے بیٹا اکبر داہنا بازو اس وقت کٹ جائے گا جب میرے بھیا حسن کی نشانی، جب میرے بھیا حسن کی نشانی کربلا میں پامال ہو جائے گا۔ بس سنو آخری جملہ پوچھا بابا یہ بایاں بازو کٹ جائے گا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے؟ ابھی تک حسین بیان کر رہے تھے، اب حسین بیان نہیں کرتے، چاروں طرف دیکھتی ہے ایسا نہ ہو کہ زینب سن لے، ایسا نہ ہو کہ لیلا سن لے۔ عجب جملہ ہے۔ بس خیمے سے باہر لے آ کے فرمایا اے میرے بیٹا اکبر میرا بایاں بازو اس وقت کٹ جائے گا زمین کربلا پہ جب تو ایڑیاں لگ رہا ہوگا۔ اللہ اللہ مولا سلامت رکھے، مولا زندہ رکھے۔ ابھی تو میں نے حسین کے کلیئر جوان کا مسائب نہیں پڑھا، تم نے رونا شروع کر دیا۔ خدا مجھے صبر دے، آپ کو صبر دے کہ میں وہ بیان کر سکتا کہ وہ عالم کیا تھا، وہ منزل کیا تھی۔ اللہ اکبر، وہ گھڑی بھی آ گئی، وہ گھڑی جب حسین سے اکبر نے مرنے کی رضا مانگی۔ ایسے نہیں احساس کرتا، ایسے احساس نہیں کرتا۔ جس کو خدا نے جوان بیٹا دیا وہ احساس کرے۔ اپنے بچوں کی صورت سامنے لے آؤ اور صورت سامنے رکھ کے پوچھو اگر تمہارا بیٹا تمہیں کربلا کے دست میں، اگر تمہارا بیٹا تم سے مرنے کی رضا مانگے تو یہ بتاؤ تمہارے لیے جینے کا دن ہوگا یا مرنے کا دن ہوگا؟ یہ بیٹا تم تو میری ضعیفی کے
الدین نے 18 برس پالا ہے، پر جیسے ہی اکبر آئے فرمایا ایک بھی جان مرنے کی رضا دے دے۔ اللہ اللہ زینب نے فرمایا کیا اسی دن کے لیے تجھے 18 برس پالا تھا اے میرے لال اکبر؟ رونے میں کبھی مت کرنا، خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ اور میں بھی اماں اتنا بتا دو، روزے محشر اگر دادی نے پوچھ لیا زینب تجھے اکبر پیارا تھا یا حسین پیارا تھا، یہ بتاؤ بھی اماں جواب کیا دو گی؟ اللہ جانے کیا عالم ہوا ہوگا۔ زینب نے اجازت دے دی، ماں کے پاس آئے، ماں سے اجازت مل گئی، اب حسین کے پاس آئے، اے بابا خدا حافظ۔ بس منظر سوچو کیا منظر ہوا ہوگا۔ حسین نے فرمایا اے میرے لال اکبر، جب تک مسافت قریب ہے پیچھے پیچھے، اے میرے لال اکبر ذرا مجھے دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر، حسین کا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، آگے چلے، کیا دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، آہٹ محسوس کی، اکبر نے مڑ کے دیکھا، ضعیف حسین مقتول نینوا غریب زہرا، پیچھے پیچھے۔ اللہ 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 مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس علی اکبر نے جب جملہ کا بابا اجازت دے دی تو واپس کیوں آئے؟ حسین نے قیامت کا جملہ کہا، اے اکبر اے کاش کی تمہارا بھی کوئی اکبر ہوتا، اے اکبر اے کاش کی تمہارا بھی کوئی اکبر ہوتا۔ بیٹا اکبر تمہیں کیا پتا اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ادھر علی اکبر گئے، جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین کو آواز دی، بابا میرا آخری سلام۔ ارے سن کر یہ استغاث ہے فرزند خوشگشار، سید نے آقی کیا عرش ذوالجلال کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بات بانو پکاری، خیر تو ہے اے علی کے لال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال۔ ارے کس کے پدر سے کون سی مادر بچھڑ گئی؟ ارے صاحب بتاؤ کیا میری گودی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ نیزے سے کس کے لال کا چھیلا گیا جگر، کرتا ہے کون رنگ میں تڑپ کر پدر پدر، پامال کس کی لاش کو کرتے ہیں اہل شر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، اللہ اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیے، پہچانتی ہوں میں آواز اپنے لال کی، پہچانتی حسین چلے علی کا لال مقام امتحان جیسے قریب آئے نا، اکبر نے عجب جملہ کہا، فرمایا پاپا جس ماموں نے بچی لگائی تھی نا، اس نے کہا تھا آج میں حسین کا امتحان دیکھوں گا، آج میں حسین کا امتحان دیکھوں گا۔ اللہ جانے غریب زہرا خیال، غریب زہرا پر کیا گزری ہوگی۔ تاریخ نے لکھا حسین نے ایک ہاتھ کو زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ سے نیزے کی علی کو کھینچا، آدم آ چکے تھے، نوح آ چکے تھے، ابراہیم آ چکے تھے، اسماعیل آ چکے تھے، داؤد آ چکے تھے۔ جیسے ہی حسین نے اکبر کے سینے سے نیزے کی علی کو کھینچنا چاہا، اکبر درد سے تڑپنے لگے۔ حسین نے کیا جملہ کا فرمایا، مقتل دربندی میں وہ لکھتے ہیں کہ حسین نے فرمایا بیٹا ارواح مقدسہ دیکھ رہی ہے، بیٹا یہ کیا کہیں گی کہ حسین کا بیٹا اکبر صبر نہیں کر پایا۔ اے میرے لال اکبر امتحان کا وقت ہے۔ حسین نے علی اکبر کے سینے سے نیزے کی علی کو کھینچا،
جب نیزے کی علی کو کھینچا اکبر کا کلیجہ نکل آیا، حسین نے اکبر کے جنازے کو اٹھایا۔ اللہ اللہ، ضعیف باپ تھا، ضعیف باپ تھا، جوان بیٹا تھا۔ اب علماء کہتے ہیں بس بس مسائل تمام کر دیا، مسائل میں نے تمام کر دیا، خدا کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب زینب نے در خیمہ سے بھائی کا یہ منظر دیکھا نا تو زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ کچھ علماء کہتے ہیں زینب خیمے سے باہر نہیں ہے، کچھ علماء کہتے ہیں خیمے سے باہر ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا زینب اپنے ماجہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ زینب نے سوچا